Voice of Quran, 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 Voice of Quran. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص دن بھر میں 50 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن. وائس آف قرآن. وائس آف قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے، جس کے سیگمنٹ بڑے دلچسپ اور یونیک ہیں. ساتھ ہی اس پروگرام میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے. تو آئیے قرآن پاک سے ریلیٹڈ کچھ باتیں سنتے ہیں. جنتی صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ سے قرآن کے متعلق ہی پوچھے، اگر وہ قرآن سے محبت کرتا اور اسے پسند کرتا ہے تو وہ اللہ پاک اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اگر قرآن سے محبت نہیں کرتا تو وہ اللہ پاک اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا. اللہ اکبر. جنتی صحابی حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن پاک کی ہر آیت مبارکہ جنت کا ایک درجہ اور تمہارے گھروں کا چراغ ہے. جنتی صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہ اپنے رہنے والوں پر کشادہ ہو جاتا ہے، اس کی بھلائی کثیر ہوتی ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے اور شیاطین اس سے نکل جاتے ہیں. اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے، اس کی بھلائی کم ہو جاتی ہے، اس سے فرشتے نکل جاتے ہیں اور شیاطین آ جاتے ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم غور کریں کہ اگر کوئی بندہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے. اور جو قرآن سے محبت نہیں کرتا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا. اب میں اور آپ ہر ایک یہ غور کر لے کہ ہم قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم قرآن مجید سیکھنے میں کتنا وقت لگاتے ہیں، ہم نے قرآن مجید کو کیسا سیکھا ہے، اور ہم قرآن مجید کو کتنا پڑھتے ہیں، دن بھر میں ہم کتنا پڑھتے ہیں، کتنی بار قرآن پاک کو کھولتے ہیں، اور آخری بار کب ہم نے قرآن پاک کو کھولا تھا. یہ سب سوال میں اور ہم اپنے آپ سے کریں اور جواب ہمیں خود ہی مل جائے گا. اور پھر ہم غور کریں کہ ہم قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور اگر ایسا لگے کہ قرآن سے محبت ہماری کم ہے تو اس محبت کو بڑھائیں، قرآن پاک پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں. انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. تو اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پہلے ہم اپنے ججز کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ساتھ 2 ججز ہمارے موجود ہیں، پھر ہمارے ساتھ جن 4 بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے ان بچوں کے نام بھی پوچھیں گے، کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں یہ بھی معلوم کریں گے. پہلے اپنے ججز کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں قاری صاحب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں فصیح بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں قاری صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آج بطور جج قاری اعجاز صاحب اور قاری تسلیم صاحب موجود ہیں، جو بچوں کا قرآن پاک سنیں گے اور پھر ہماری اصلاح کریں گے، بچوں کی غلطیوں کی اصلاح کریں گے. 4 بچے جنہوں نے آج پارٹیسپیٹ کیا ہے، بچوں سے نام بھی پوچھتے ہیں، کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں یہ بھی پوچھتے ہیں.
جی بیٹا آپ کا نام؟ محمد علی رضا، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ الخضرہ سوسائٹی۔ انشاءاللہ۔ جی بیٹا آپ کا نام؟ محمد حسنین اتاری، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ قذافی چوک۔ جی آپ کا نام؟ محمد روحان اتاری، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ قذافی چوک۔ جی بیٹا آپ کا نام؟ عبد الخبیر اتاری، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ سرجانی سیونڈی۔ انشاءاللہ۔ تو ہمارے ساتھ 4 بچے آج موجود ہیں جن کے درمیان قرآنی مقابلہ کروایا جائے گا۔ علی رضا اتاری، محمد حسنین اتاری، محمد روحان اتاری اور عبد الخبیر اتاری، جن کے درمیان انشاءاللہ قرآنی مقابلہ کروایا جائے گا۔ چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف۔ پہلے راؤنڈ کے رولز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو قواعد و مخارج کا خیال رکھتے ہوئے جو آیات آپ کو دی گئی ہیں وہ آیات آپ کو ترتیل میں پڑھنی ہیں۔ اگر آپ ترتیل میں نہیں پڑھیں گے تو پھر ہمارے ججز اگر چاہیں گے تو اس کے نمبرز مائنس کر سکتے ہیں۔ ترتیل کا خیال رکھتے ہوئے آیات پڑھنی ہے، قواعد و مخارج کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنی ہے۔ تو چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تحرك نفسك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، إن علينا بيانه، صدق الله العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تحرك
إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم. प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बच्चों ने आज पारा 29 सूरह क़ियामा की आयत नंबर 16 ta 19 तक की तिलावत की है। आइए इन आयतों का आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान सुनते हैं। तुम याद करने की जल्दी में कुरान के साथ अपनी ज़बान को हरकत ना दो, बेशक इसका जमा करना और इसका पढ़ना हमारे ज़िम्मे है। तो जब हम इसे पढ़ लें तो उस वक्त उस पढ़े हुए की इत्तिबा करो, फिर बेशक उसे बयान फरमाना हमारे ज़िम्मे है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इन आयतों में फ़रमाया गया है कि ए हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप याद करने की जल्दी में कुरान पाक के साथ अपनी ज़बान को हरकत ना दें, बेशक इसको आपके सीना पाक में महफूज कर देना और आपकी ज़बान पर इसका पढ़ना जारी कर देना हमारे ज़िम्मे है। इसलिए जब हमारी जानिब से पढ़ा जा चुके तो उस वक्त उस पढ़े हुए की पैरवी करो, और जब हमारी तरफ से कुछ नाजिल हो तो उसे गौर से सुने, फिर उसको बयान करना हमारी ज़िम्मेदारी है कि उसे आपकी ज़बान से बयान करा दें। और कुरान के मानी और अहकाम में से जिस चीज़ को समझना आपको मुश्किल लगे तो उसे बयान करना और उसकी बारीकियों को ज़ाहिर फरमाना हमारे ज़िम्मे है। उसके बाद जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपना मुबारक सर झुका लेते, और जब वही नाजिल करके चले जाते तो आप अलैहिस्सलाम उसी तरह पढ़ते जैसा कि अल्लाह पाक ने आपको हुक्म दिया है। इन आयतों की तफसीर से हासिल होने वाली चंद बातें। नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कुरान के हाफिज़, कारी और आलिम हैं और किसी मखलूक के शागिर्द नहीं हैं। नंबर 2, आयत नंबर 18 में अल्लाह पाक का हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पढ़ने को अपनी तरफ मंसूब करना उनकी अज़मत की दलील है। नंबर 3, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सिर्फ़ कुरान करीम के अल्फाज लाते थे और कुरान करीम के मानी, उसके अहकाम और राज बग़ैर वास्ते के अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता होते थे। नंबर 4, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बग़ैर किसी वास्ते के अल्लाह करीम से सीखने वाले हैं, इसलिए दुनिया में कोई आप जैसा आलिम नहीं है। सुभान अल्लाह। तो चलते हैं अपने जजिस की तरफ और पूछते हैं बच्चों ने कैसी तिलावत की है। जी एजाज़ भाई। माशाल्लाह, हमारे अली रज़ा अत्तारी भाई ने अच्छी कोशिश की और इन्होंने जो पढ़ा सिर्फ़ करार में पढ़ा, जवाब की तरफ बिल्कुल थोड़ा बहुत कह सकते हैं, वरना कोशिश करना चाहिए कि जब आप तिलावत करें तो तिलावत में एक स्टेज होते हैं ना पढ़ने के, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, तो इसी तरह जो है उससे खूबसूरती आपकी बढ़ती है। तो इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। ला तुहर्रिक, आपने यहाँ पर रा को पुर किया, ये बारीक करना होता है, ला तुहर्रिक। अच्छा, फिर काफ में जो है सिफ़त शदीदा महमूसा हर्फ है, तो इसको भी थोड़ा अदा करना है, कोशिश करनी। देखो, कोशिश करेंगे सीखेंगे तो आएगा, और कोशिश नहीं करेंगे तो कमज़ोर हो जाएगा और ज़्यादा। अच्छा, दूसरा ये है कि आपकी हा की अदायगी, जहाँ पर भी आपने आखिर में बिही को बिह पढ़ना था, बिह, हा वाज़े तरीके से नहीं है, वक़ुरआनह, तो कोशिश करें कि हा की अदायगी कमज़ोर ना हो, हा क्लियर अदा हो। और आपने सुम्मा आखिरी आयत में जो है वो सुम्मा नहीं पढ़ा, सुम्मा हर्फ, ये कलमा ही आपने छोड़ दिया, तो ये पढ़ना था। तो आपको दिए जाते हैं 100 में से 75 नंबर। जी तस्लीम भाई। कारी साहब ने जिन अक़लात की निशानदेही की, उनके अलावा जो है जहाँ हरूफ मद्दा आ रहे हैं उनको एक अलिफ दराज करना, ज़्यादा दराज कर देना, जैसे अलैना
پر مد کر دی. اسی طرح جمعہ پر بھی جو ہے وہ اپنا ہا الٹا پیش ہو کو زیادہ کھینچا. اور تاجلا وہ آئین کو اتنا واضح کر دینا کہ وہ جدائی ہو جائے اس سے. ایک اس کا جو سیکوینس ہے برقرار رکھنا ضروری ہے تلاوت کے اندر. کوئی زیادہ اوپر کوئی نیچے اس طریقے سے ترکیب نہیں بنانی ہوتی. تال میل کے ساتھ جو ہے الفاظوں کو ادا کرنا ہے. باقی الحمدللہ اچھی کوشش ہے. میں بھی آپ کو 100 میں سے 80 نمبر دیتا ہوں. سبحان اللہ. جی اعجاز بھائی، حسنین اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ ماشاءاللہ عز و جل. حسنین اتاری بھائی کا انداز بڑا پیارا تھا اور بہت خوبصورت انداز سے انہوں نے شروع کیا اور بہت اچھا پڑھا انہوں نے. مگر وہی ایک غلطی ان سے بھی ہو رہی تھی کہ لا تحرک، را کو باریک کرنا ہے. یہ لا تحرک اور کاف میں ہم شدیدہ محموسہ حرف ہے. سختی کے ساتھ آواز بند ہونے کے بعد پستی اور نرمی سے سانس جاری ہو، یہ آپ نے کرنا ہوگا. اچھا، پھر اس کے علاوہ جو ہے جب آپ دوسری آیت پڑھ رہے تھے ان علینا، اب یہاں مد اصلی کو آپ زیادہ کر رہے تھے تو یہاں پر بھی مد اصلی کو آپ نے زیادہ کیا. ایک آدھ اور جگہ پہ بھی آپ نے مد اصلی کو کھینچا. تو مد اصلی میں زیادتی نہیں کرنی، مد اصلی کو آپ نے بیلنس میں رکھنا ہے. حرف مدہ ہے نا، ایک علی کھینچنا ہے، ٹھیک ہے. زیادہ جائے گا نا تو یہ سمجھ لیں آپ کی جو پڑھنے کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے نا وہ متاثر ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ جو ہے جہاں آپ کو را پر کرنا تھا وقرآنہ وقرآنہ، تو یہاں را جو ہے وہ آپ سے باریک ہوا، تو یہاں را کو پر کرنا ہے. تو یہاں پر آپ نے را کو پر نہیں کیا، باریک ہوا. اور غنہ بھی آپ کا ثم انہ میں، انہ کا جو غنہ ثم کا آپ نے کمپلیٹ اچھا کیا، پر انہ میں تھوڑا سا آپ جلدی کر کے آگے بڑھ گئے، تو یہ آپ سے غلطی ہوئی. یہ نہیں ہے کہ آپ کی لحن جلی نہیں ہے، لحن خفی ہیں. ان کو ہم لحن خفی کہتے ہیں. چھوٹی غلطیاں. بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ نے اگر ہا ہی نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، قاف کو کاف کر دیا یا کاف کو قاف کر دیا، تا کو طا کر دیا، طا کو تا کر دیا، یہ لحنیں جلی ہوتی ہیں، اس پہ زیادہ نمبر کرتے ہیں. اس لیے آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 85 نمبر. سبحان اللہ. جی تسلیم بھائی. ماشاءاللہ اچھی کوشش. لیکن میں نے جو نوٹ کیا ہے وہ مدات کو دراز کرنا. جہاں کہیں مد اصلی آئی ہے وہاں پر انہوں نے جو ہے اس کو مد متصل منفصل کی مقدار کے برابر یا مد لازم تک جو ہے لے گئے یہ. تو اس پر توجہ دیں. اور جہاں غنہ کرنا تھا ایک الف تو اس کو جو ہے شارٹ کر دیا، تو اس پر توجہ دیں. اور اوورآل ابھی دو سب کی تلاوت تو سن چکے ہم. تو لا تحرک میں جو ہے را کو جو ہے وہ باریک پڑھنے کے بجائے جو ہے تشدید اس پر آ رہی ہے تو پر پڑھ جاتے ہیں. تو اس پر توجہ کی ضرورت ہے. انہیں انشاءاللہ عز و جل ہم 100 میں سے 85 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. جی تسلیم بھائی، روحان اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ روحان اتاری نے تلاوت اچھی کی ماشاءاللہ، اچھی کوشش ہے. لا تحرک بھی پر جب پہنچیں تو انہوں نے آواز کو روک دیا تھوڑا، سکتے کے مانند نا. تو رکنا نہیں ہوتا، سٹاپ نہیں کرنا ہوتا. الفاظ اس طرح سے آ جائیں بالفرض کہ جہاں پر جو ہے پڑھنے کے اندر کچھ دشواری یا حرکات یا لین وغیرہ کی ادائیگی آ رہی ہوتی ہے تو اس میں رکنا نہیں، ایک اچھے انداز پر جو ہے اس کو لے کر جانا چاہیے. اور یہ تبھی ہوتا ہے جب جتنی زیادہ مشق کی جائے گی. مشق کی کمی ہوگی تو ایسے الفاظوں کے اندر جو نا گڈ مڈ ہو جائے گا معاملہ. تو ایک تو یہ، دوسرا جو ہے جمعہ میں جو ہے میم مشدد کر دیا تھا انہوں نے، اس میں گناہ کر کے انہوں نے پڑھا. اور ثم جب پڑھا ہے تو اس کی سا جو ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی کناروں سے لگنی چاہیے اور آواز اس کی جو ہے محسوس بھی ہونی چاہیے. تو وہ آواز محسوس نہیں ہوئی. تو انہیں جو ہے میں 100 میں سے 80 نمبر دیتا ہوں. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. جی ماشاءاللہ کل ہمارے قاری تسلیم صاحب نے کافی غلطیوں کی نشاندہی کی ہمارے روحان بھائی کی. ایسا ہی تھا لا تحرک. اب یہ را مشددہ جو ہوتی ہے نا اپنی حرکت کے تابع ہوتی ہے، جی، تو اس کو باریک پڑھنا چاہیے.
اب سب جو ہے اس سے پہلے زبر کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا پر کر دیتے ہیں. جی یہ غلطی. تو یہ اس کا خاص خیال رکھیں. را مشددہ اپنی حرکت کے تابع ہوتی ہے تو اس کے لیے زیر ہے تو باریکی رکھنی ہے. اچھا اس کے علاوہ وہی جمعہ تو یہاں آپ نے میم کو تشدید کیا مشدد کر دیا تو یہاں ساکن ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک غنہ جو ہے آپ کا چھوٹ گیا تھا تو ثم میں غنہ آپ کا کمپلیٹ ادا نہیں ہوا تھا. ویسے ماشاءاللہ آپ نے بھی اچھا پڑھا, اچھی کوشش کی. آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 83 نمبرز. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی تسلیم بھائی, عبدالخبیر اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ عبدالخبیر اتاری نے تلاوت کے دوران جو ہے جیسے علینا فائدہ مد اصلی کو ہی جو ہے وہ دراز کر دے گی. اکثر جو ہے 2-3 غلطیاں ایسی ہیں جو کہ من جملہ کہہ لیں اجمالی طور پر مجموعی طور پر جو ہے ہو رہی ہیں. تو باقی اوورآل جو ہے اچھی کوشش ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. انہیں 100 میں سے 85 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. جی عبدالخبیر اتاری بھائی نے تلاوت اچھا انداز تھا مگر یہ ہے کہ اچھا انہوں نے وہ غلطی نہیں کی. لا تحرک کی را کو انہوں نے باریک پڑھا ماشاءاللہ. اچھا یہ لا تحرک کوشش کر لا تحرک, اب یہ شدیدہ محموسہ حرف ادا ہو تو اچھی بات ہے, کوشش کرنی چاہیے, کوشش سے ہی ہوگا. اچھا اس کے علاوہ کیا ہوا کہ دوسری آیت میں آپ نے جمعہو کو جم میم کو ہلا دیا آپ نے. تو میم کو ہلانا نہیں, قلقلہ نہیں کرنا. کوئی بھی ساکن حرف جب تک حرف قلقلہ والا نہ ہو تو وہاں قلقلہ نہیں ہوتا, اس کو ہلایا نہیں جاتا. اور ایک جگہ پر آپ نے قاف وقرآنہ تو یہاں قاف کو جو ہے پر کرنا تھا وہ باریک ہو گیا, یا آپ نے صحیح طریقے سے پر نہیں کیا قاف کو. تو جو میں نے محسوس کیا غلطیاں تو اس وجہ سے یہ بڑی غلطی ہے, یعنی قاف کو باریک کر دینا لحن جلی. اچھا آپ نے میم کو ہلا دیا لحن جلی, تو اس وجہ سے آپ کو دیے جائیں گے 100 میں سے 75 نمبر. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا, بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا. اور اب چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف. دوسرا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ. سیکنڈ راؤنڈ کے میں آپ کو رول بتاتا چلوں کہ جب میں سوال پورا کر لوں اس کے بعد میں جی کہوں تو آپ کو بزر پریس کرنا ہے, اس سے پہلے بزر پریس نہیں کرنا ہے. اور جی کہوں اس کے بعد بزر پریس کرنا ہے. اور اب جو آپ کو جواب دینا ہے وہ آپ کو حدر میں دینا ہے, ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو خیال رکھنا ہے, حدر میں جواب دینا ہے اور جی کہنے کے بعد بزر پریس کرنا ہے. جو سب سے پہلے بزر پریس کرے گا اسی سے جواب لیا جائے گا. چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے روحان اتاری نے. جی للذین استجابوا لربهم الحسنى. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں روحان اتاری نے درست جواب دیا ہے یا نہیں. جی تسلیم بھائی. جی روحان اتاری نے جو آیت پوچھی گئی تھی وہ پڑھنے کے بجائے دوسری آیت پڑھ دی. درست آیت جو ہے وہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. ترجمہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے. سبحان اللہ. جی بالکل آیت جو ہے درست نہیں پڑھ پائے تھے اس لیے کوئی نمبر نہیں دیے جائیں گے. آپ بھی کوئی نمبر نہیں دیں گے. جی سوال نمبر 2. وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ کافر دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے حسنین اتاری نے. وفرحوا في الحياة الدنيا
ترجمہ اور کافر دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی اعجاز بھائی. آیت وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، انہوں نے فی الحیات الدنیا اور وَفَرِحُوا مد اصلی کو حرف مدہ کو بھی دراز کیا، اس لیے آپ کو دیے جائیں گے 10 میں سے 7 نمبر. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. جی قاری صاحب نے اچھی توجہ دلائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب یہ پہنچیں بالحیات الدنیا، فی الحیات الدنیا، تو اس میں بھی ادائیگی کے اعتبار سے فرق نہیں ہو پایا. انہیں 10 میں سے 8 نمبر دیے جائیں. سبحان اللہ. سوال نمبر 3، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر یعنی معمولی سی چیز ہے؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے حسنین اتاری نے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. ترجمہ، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر سی شے ہے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی تسلیم بھائی. حسنین بھائی نے جب پہلے آیت پڑھی تو اس میں غلطی تھی، پھر دوبارہ اعادہ کیا تو آیت درست پڑھی، لیکن اس پڑھنے میں بھی ان کی جو ادائیگی تھی، لب و لہجہ تھا، اس میں کافی کمی بیشی دیکھنے میں آئی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہاں پر جو ہے تا اور دال کی ادائیگی جو ہے صحیح سے نہیں ہو پائی. اسی طرح فی الآخرات الا متاع، متاع کے اندر بھی جو ہے تا الف مدہ کو جو ہے بہت زیادہ دراز کر دیا. تو ان نغلات پر جو ہے توجہ دیں. انہیں 10 میں سے 7 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. تو ماشاءاللہ عز و جل ہمارے محمد حسنین اتاری بھائی نے جو آیت پڑھی، پہلی مرتبہ تو انہوں نے غلط آیت پڑھی تھی، مگر دوسری مرتبہ اعادہ کیا تو انہوں نے درست کر لی تھی. یہ محسوس ہوا کہ مد اصلی کی ادائیگی آپ تھوڑا سا اضافی زیادہ کرتے ہیں نا. حرف مدہ کو مد اصلی کہتے ہیں، ان کو ایک علی کھینچنا ہوتا ہے. آپ زیادہ کھینچتے ہیں تو وہ جو پڑھنے کا جو ایک خوبصورتی ہوتی ہے نا، وہ کمزور ہوتی ہے. کیسے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. متاع پہ تو چلو ہم مد کریں گے تو مد عارض ہو جائے گا، اس سے پہلے جو آپ نہیں کھینچیں گے. کیسے پڑھنا چاہیے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. تو آخر میں تو مد عارض ہو جائے گا، وہ کھینچ سکتے ہیں. اس سے پہلے جب آپ پڑھ رہے ہیں اس میں مد اصلی کو زیادہ نہ کھینچیں. ٹھیک ہے. آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 4 اور ہمارے سیکنڈ راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ کویشچن، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عبد الخبیر اتاری نے. جی. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ترجمہ، سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی اعجاز بھائی. جی ماشاءاللہ عبد الخبیر اتاری نے جو آیت پڑھی ہے، آیت تو درست پڑھی ہے. الا بذکر اللہ، کاف میں وہ شدیدہ موسیٰ حرف، پھر تطو یعنی آپ نے طا کو دوسرا تا، پہلے تا ہے پھر طا ہے. طا کو پر کرنا ہے، پر کرنے کے ساتھ ساتھ قلقلہ بھی کرنا ہے. تو پر بھی صحیح نہیں ہوا، قلقلہ بھی رہ گیا، یعنی 2 لحنیں جلی ہو رہی ہیں. تو آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 7 نمبر. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. قاری صاحب نے اچھی توجہ دلائی. تا اور طا اس کی ادا میں فرق نہیں کر پائے. تا دال طا مخرج ایک ہے، لیکن ان کی صفات جو ہیں وہ مختلف ہیں، جس کی بنا پر جو ہے ایک حرف کا دوسرے حرف سے جو ہے جدا ایک قسم کا انداز ہو جاتا ہے، یا اس کا تلفظ چینج ہو جاتا ہے. تو یہ جو ایک جیسے مخارج کے جو الفاظ ہیں ان میں تمیز کرنا بے حد ضروری ہے. اگر تا کو طا پڑھ دیا، طا کو تا پڑھ دیا تو یہ لحن جلی یعنی کھلی واضح غلطی ہے. عبد الخبیر اتاری کو
10 میں سے 7 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ. سوال نمبر 5 اور ہمارے سیکنڈ راؤنڈ کا لاسٹ کویشچن، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے خوشی اور اچھا انجام ہے؟ جی پہلے بزر پریس کیا ہے حسنین اتاری نے. جی الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ترجمہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے خوشی اور اچھا انجام ہے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی تسلیم بھائی. محمد حسنین نے تلاوت کی. اس میں جو ادائیگی ہے وہ کچھ متاثر نظر آئی ہے، اور جلدی میں حدر کا جو ہے مطلب یہ ہے کہ اس طرح پڑھنا کہ الفاظ گنے جائیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، پھر چوتھا، سمجھ میں بھی آئے. بہت جلدی پڑھ لینا یعلمون تعلمون کی طرح یہ درست نہیں ہے. ادائیگی کے معاملات پر ذرا توجہ دیں، اور ساتھ ہی یہاں جب پہنچے طوبیٰ لہم کو لہو پڑھ دیا انہوں نے. تو یہاں جو ہے ایک کلمے کی غلطی چینج کرنے کی ہو گئی، تو یہ لحن جلی کی غلطی ہے. دوران تلاوت اس طرح بدل دینا، الفاظ کو الفاظ سے بدل دینا یا کلمے کو کلمے سے بدل دینا. حسنین کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. جی ماشاءاللہ محمد حسنین اتاری نے جو تلاوت کی، ایک تو وہی کہ مد اصلی کا آپ خاص خیال نہیں رکھ رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لام کو صاد سے جب ملا رہے ہیں، وَعَمِلُوا میم لام، پھر کیا ہوتا ہے یہاں نون جیسی آواز بھی پیدا ہو جاتی ہے بعضوں سے. تو یہ مجھے بھی تھوڑا یہاں فیل ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور طوبیٰ، تو کو آپ نے پر کرنا ہے. یہاں تھوڑا تو کی ادائیگی صفت استعلاء. پھر اطباق میں کیا ہوتا ہے زبان کا سرا اوپر دانتوں کی جڑوں میں لگ کر آپ کی زبان جو ہے، زبان کی جڑ جو ہے درمیان کا حصہ تالو کی طرف بلند ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں صفت اطباق. اطباق کی معنی ہے چپٹ جانا، لپٹ جانا، ڈھانپ لینا. تو یہ تالو کو ڈھانپ دیتا ہے اور آپ نے پھر پر کرنا ہوتا ہے حرف کو. صحیح؟ تو آپ نے اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا دوسرا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا، بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا. اور اب چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف. تیسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسکرین میں ایک آیت دکھائی جائے گی، وہ آیت آپ کو پڑھنی ہے، اور اب آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اب آپ کو تدویر میں پڑھنی ہے وہ آیت. تدویر کا مطلب کیا ہے؟ ترتیل اور حدر کی درمیانی راہ. اب آپ کو وہ آیت تدویر میں پڑھنی ہے اور قواعد و مخارج کا خیال رکھتے ہوئے آیت پڑھنی ہے. تو چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی ہے. جی اعجاز بھائی، علی رضا اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ جی علی رضا بھائی نے اچھا پڑھنے کی کوشش کی، مگر جیسے کہا گیا کہ آپ نے تدویر میں پڑھنا ہے، تو تدویر تو نظر نہیں آئی. آپ تو حدر اور اس سے بھی زیادہ آگے جا رہے تھے. ہاں آگے کے حصے میں پہنچ کے تھوڑا سا کچھ بہتری محسوس ہوئی، مگر وہ اس قدر نہیں تھی. آپ جو ہے تدویر جو ہوتا ہے نا پیارے بچے، آپ نے یاد رکھنا ہے ترتیل اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. اور پھر جب آپ تدویر کی طرف آتے ہیں نا تو وہ اس سے تھوڑا کم ہوتا ہے، مگر حدر سے زیادہ
مطلب حدر میں تیزی ہوتی ہے اور ترتیل میں بہت ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس کے درمیان پڑھنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو پڑھنا ہے قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ سمجھ میں آئی؟ تو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، تو اب اس چیز کے بھی آپ کے نمبر کاٹے جائیں گے، تو اس لیے آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ادائیگی میں بھی تھوڑا سا جو ہے آپ کوشش کریں صحت لفظی کا خاص خیال رکھیں، یعنی تلفظ کی ادائیگی جو ہے مخارج و صفات پر اپنی گرفت مضبوط کریں، کمزور ہو جاتی ہے، کہیں محسوس ہو رہا ہے راہ پر کی طرف جا رہا ہے نہیں جا رہا، مطلب آ رہا ہے اور وہ صحیح معنوں میں جیسے کہتے ہیں نا پر ہونا چاہیے نہیں ہے، تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ آپ کو دیے جا رہے ہیں 50 میں سے 40 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب۔ جی ماشاءاللہ قاری صاحب نے بہت اچھی توجہ دلائی، جو اغلاط قاری صاحب نے نوٹ کی وہی میں نے نوٹ کی ہیں۔ لاکم میں جو ہے کاف ہے اس کو باریک پڑھنا تھا، قاف پڑھ دیا، باقی تو ماشاءاللہ اوورآل قاری صاحب نے اصلاح فرما دی ہے۔ انہیں میں بھی 50 میں سے 40 نمبر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جی تسلیم بھائی، حسنین اتاری نے کیسے تلاوت کی ہے؟ حسنین اتاری نے بھی جو ہے اچھی کوشش کی ہے، اور بات وہی ہے کہ حدر، ترتیل، تدویر وغیرہ کا جو فرق ہے، جو چیز جس انداز پر دینی چاہیے اس انداز سے اگر نہیں ملتی تو اس کا بیان کرنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، تو اس پر توجہ دیں، اور ساتھ ہی ادائیگی میں کچھ کمی بیشی تھی اس کو بھی درست کریں۔ انہیں بھی 50 میں سے 40 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب۔ حسنین بھائی نے قال لا تثریب، قال قاف تھوڑا سا پر صحیح معنوں میں محسوس نہیں ہوا، پھر قاف کے بعد جو الف آئے گا اس کو بھی آپ نے پر کرنا ہے، اور یغفر اللہ، غین کو ہلا دیں، یغفر اللہ، غین کو ہلانا نہیں ہوتا، صحیح عرف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 38 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ جی تسلیم بھائی، روحان اتاری نے کیسے تلاوت کی؟ روحان اتاری نے شروع جب تلاوت کی تو غلط پڑھ رہے تھے، پھر انہوں نے اعادہ کیا، اعادہ کرنے پر بھی جو ہے یہاں پر جب لا تثریبہ، یہاں پر تثریبہ سا کے اندر جو ہے آواز کو ہلا دیا، تو ساکن کو متحرک کرنا، متحرک کو ساکن کرنا یہ بڑی غلطی ہے، اس سے پڑھنے کے دوران بچنا چاہیے، یعنی غیر کلکلہ میں کلکلہ کرنا۔ اسی طرح علیکم یغفر اللہ لکم، یہاں جہاں جہاں کاف آ رہے ہیں تو قاف کی مانند پڑھ گئے۔ باقی اچھی کوشش ہے، انہیں 50 میں سے 42 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب۔ جی محمد روحان بھائی نے، قاری تسلیم صاحب نے جو فرمایا کہ اغلاط بتائی ہیں کہ واقعی کاف اب قاف کی طرف جا رہا تھا، لکم کا کاف بھی قاف کی طرف جا رہا تھا، تو ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ، اور مجھے غین میں قلقلہ بھی محسوس ہے، یغفر اللہ، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 38 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ اعجاز بھائی، عبدالخبیر اتاری نے کیسے تلاوت کی؟ جی ماشاءاللہ، عبدالخبیر اتاری بھائی نے بھی اچھی کوشش کی ہے، مگر وہی چیز کہ آپ کوشش کریں ٹھہر کر پڑھیں اچھے انداز سے۔ ہا آپ کا تھوڑا کمزور رہا، وہو ارحم الراحمین، اوورآل مجھے اچھا لگا، آپ نے اچھا پڑھا۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 46 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ جی تسلیم بھائی۔ جی قاری صاحب نے ماشاءاللہ ان کے بارے میں ارشاد فرما دیا ہے، میں بھی اتفاق کرتا ہوں، اور اچھی کوشش تھی ان کی۔ ان کو 50 میں سے 45 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا تیسرا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا، اور اب بڑھیں گے ہم چوتھے اور آخری راؤنڈ کی طرف۔ چوتھا راؤنڈ ہمارا تھوڑا مختلف ہے۔ چوتھے راؤنڈ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہمارے جو جج ہیں وہ ایک آیت پڑھیں گے، اور ان کے سامنے جو بچہ ہوگا وہ اس سے اگلی آیت جواب میں پڑھے گا، اور جو درست جواب پڑھے گا، درست آیت پڑھے گا، اس کو نمبرز دیے جائیں گے، اور جو غلطی کرے گا اس کے نمبرز مائنس ہو جائیں گے۔ تو چلتے ہیں چوتھے اور آخری راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran,
voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال انی سقیم فتولوا عنه مدبرين وفدیناہ بذبح عظیم وتركنا عليه في الآخرين. تو چلتے ہیں اعجاز بھائی کی طرف اور پوچھتے ہیں علی رضا طاری نے کیسی آیات پڑھی ہیں. جی اعجاز. ماشاءاللہ دونوں آیتیں بہت اچھی پڑھی، 20 میں سے 20 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی اعجاز بھائی. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تناصرون وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. چلتے ہیں اپنے جج تسلیم بھائی کی طرف اور پوچھتے ہیں حسنین الطاری نے کیسی تلاوت کی. جی تسلیم بھائی. حسنین الطاری نے اچھی کوشش کی ہے، لیکن کچھ الفاظ پڑھنے کے دوران ناک میں آواز لے گئے. ما لکم لا ما لکم لا ما لکم لا تنطقون، تو یہاں پر جو ہے غلط پڑھ دیا، تو اس پر توجہ کریں. اور باقی جو ہے ربی حب لی، با میں ساکن کلکلا واضح، اور صاد کی ادائیگی تشدید بھی ہے، پر جو ہے کرنے کی ترکیب میں کچھ کمزوری نظر آئی ہے. باقی اوورال اچھا پڑھا، انہیں 20 میں سے 18 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی تسلیم بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم فراغ علیہم ضربا بالیمین وفديناه بذبح عظيم انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. چلتے ہیں اپنے جج قاری اعجاز صاحب کی طرف اور پوچھتے ہیں روحان الطاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی قاری صاحب. ہمارے محمد روحان الطاری نے جو پہلی آیت وہ غلط پڑھی، اس کا جواب تھا فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ. تو آپ نے پہلی آیت غلط پڑھی اور دوسری آیت آپ نے اچھی پڑھی، اس لیے پہلی آیت کے کوئی نمبر نہیں دیے جائیں گے، دوسری آیت کے آپ کو 10 میں سے پورے 10 نمبر دیے جائیں گے، اس وجہ سے آپ کو 20 میں سے 10 نمبر ملیں گے. سبحان اللہ. جی قاری صاحب اب آپ پڑھیں گے. جی. قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. چلتے ہیں اپنے جج قاری تسلیم صاحب کی طرف اور پوچھتے ہیں عبد الخبیر الطاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی تسلیم بھائی. عبد الخبیر الطاری نے واللہ، اللہ کا لام اس میں جلالت سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھا جائے گا، جس طرح حروف مستعلیہ پر پڑھے جاتے ہیں، بہت زیادہ پر پڑھیں گے، تو اس میں کمی نظر آئی. خلقکم، قاف اور کاف کا فرق یہاں پر کمزور رہا ادائیگی کے پیش نظر، ادھر توجہ کی حاجت ہے. باقی وقف بہتر انداز میں انہوں نے کیا. جبکہ دوسری جو آیت قاری صاحب نے تلاوت کی اس کے جواب میں
انہوں نے جو آیت پڑھی ہے وہ غلط پڑھی تو اس کے نمبر تو پورے کے پورے ان کے مائنس ہو گئے. انہیں 20 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا چوتھا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا. بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا اور چاروں بچوں نے بڑی ہی اچھی کوششیں کی. بہرحال جہاں مقابلہ ہوتا ہے تو نمبرز میں کوئی آگے نکل جاتا ہے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے. تو آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں حسنین اتاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 307 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عبدالخبیر اتاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 273 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں روحان اتاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 253 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور فورتھ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں علی رضا اتاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 250 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا. اور وہی بات جو ہر ایپیسوڈ کے آخر میں کہتا ہوں کہ جو فرسٹ نہیں آ سکے، سیکنڈ آئے ہیں، تھرڈ آئے ہیں، فورتھ آئے ہیں، ان کو مایوس نہیں ہونا ہے، دل چھوٹا نہیں کرنا ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے، بلکہ یہاں آئے ہیں بہت کچھ سیکھا ہے. بہت سی غلطیوں کی اصلاح ہمارے ججز نے کی ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے خدا حافظ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا